अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मेरे पास कुछ ख़बरें हैं और तुर्की के हवाले से अच्छी ख़बरें आ रही हैं कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, पोजीशन वाज़ेह होती जा रही है और तैयब एर्दोग़ान ने बहुत सारी इमारात का फ़ैसला किया है। जो असगरी उजरत है उसमें अप्रैल में फिर दोबारा उसको बढ़ाने पर फ़ैसला हो गया उसको बढ़ाने का। और दूसरा जो पेंशन में उन्होंने इजाफ़ा किया है वो एक बड़ा खुशाइन फ़ैसला था। 7,500 लीरा कर दी है और इसके साथ 2 बोनस कर दिए ईद के 2,000 लीरा। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तैयब एर्दोग़ान ने कैबिनेट के साथ अच्छे फ़ैसले किए हैं। 15% बिजली की कीमत में कमी का ऐलान किया है अप्रैल से, और गैस के ज़खायर की प्रोडक्शन के साथ ही तुर्की में बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। यानी जो स्टेबिलिटी है इकॉनमी की वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। 2023 बड़ा अहम है इस सिलसिले में। और आज वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि पाकिस्तान जो मुआशी तौर पर बिल्कुल बर्बाद हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के जो इकॉनमी है उसके सिर्फ 3 मंसूबे जो हैं वो तुर्की के टोटल GDP के बराबर हैं। और हम इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम बदकिस्मती में गुर्बत की चक्की में क्यों पिस रहे हैं, ये मैं आज के मेरा टॉपिक है। और इसमें सिर्फ कुछ 4-5 कवानीन मैं बताऊंगा जो बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एशियन टाइगर के तौर पर 5 साल में नुमायां तौर पर दुनिया में उभरेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाजन सुमेरा हैदर जो अंतालिया वाली हैं और हाजी हसनैन अली जो हैं सैयद, उनकी बहुत सारी और चीज़ें लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं। और ये ऑर्गेनाइज स्कैम करते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर और इस तरह जो प्रॉपर्टी के नाम पर, उन्हें मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और आपको वो सारे स्कैम आपके गोशगुजार करूँगा ताकि आप फैसला कर सकें। आपको पता है कि मैं अपने पास से कुछ नहीं, मैं तो उनकी ऑडियो और मुतासरीन की जो ऑडियो उनके बयानात जो हैं वो नशर करता हूँ, तो वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके गोशगुजार करूँगा। अब मैं आता हूँ वो 4-5 कवानीन जो मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान एशियन टाइगर के तौर पर 5 साल में दुनिया के नक्शे पर एक बेहतरीन उभरती हुई मईशत के तौर पर सामने आ सकता है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 3 मंसूबे टोटल तुर्की के GDP के बराबर हैं। एक सेंडेक, एक रेकुडेक और एक थारकुल माइन। ये सिर्फ 3 मंसूबे अगर सही तौर पर ऑपरेट कर लिए जाएं तो ये तुर्की के टोटल GDP के बराबर वॉल्यूम है इसका डॉलर्स में। अब मैं बताऊंगा हम क्यों कसमपुर्ती की सूरत हाल में हैं। सब पैरामीटर्स, हर चीज़, हर बहुत सारे दानिशवर तज्ज़ियाकार और बहुत ही इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बहुत सारे पैरामीटर्स देते हैं कि ये कर लें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, इकॉनमी ठीक हो जाएगी। मैं आपको 4-5 कवानीन का बताता हूँ कि अगर वो आप कर लें, पाकिस्तानी कौम का कोई होशमंद लीडर वो काम कर ले तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। नंबर 1, यानी 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं जिन्हें हम सेक्रेट काउ कहते हैं, यानी मुकद्दस गाय कहते हैं। वो एक जुडिशरी है और एक एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री है। आप सिर्फ 4-5 अच्छे फैसले कर लें, कानून साजी कर दें कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर्स होंगे, आर्मी में पहला मैस तब क्रिएट होता है जब किसी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना होता है। उनकी सियासतदानों के साथ लॉबिंग जो है वो सिर्फ अपनी पोजीशन और अपने आप को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए 5-6 साल से लॉबिंग शुरू हो जाती है। जब आप ये कानून साजी कर लेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सीनियर मोस्ट होगा वो होगा, तो ये लॉबिंग ख़त्म हो जाएगी और सियासतदानों से ये जो मैस क्रिएट होने वाला, ये जो गंदा प्रोपोगंडा है और जो गंदी सियासत है ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उसको जो सीनियर होगा उसे पता होगा कि मैंने बनना ही बनना है और कोई प्रॉब्लम नहीं कोई क्रिएट कर सकता, लिहाजा वो सियासतदानों की आशीर्वाद की उसे ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो एक्सटेंशन है ना तो वो जुडिशरी में होनी चाहिए किसी चीफ जस्टिस को और ना ही आर्मी में किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को होनी चाहिए। इसमें कानून साजी कर लें कि कोई भी किसी भी तरह के जंग के हालात क्यों ना हो, कोई भी आर्मी चीफ उसे एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि दूसरा जो मैस क्रिएट होता है, दूसरा जो सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स की और इस तरह ये जो इस गंदी सियासत शुरू होती है वो एक्सटेंशन के लिए होती है और एक्सटेंशन को ही
مینوپولیٹ کرتے ہوئے نواز شریف اور زرداری جیسے سیاستدان جو ہیں وہ ملک کے حالات خراب کرنے کے لیے ایکسٹینشن کے وعدے کر کے یا چیف آف آرمی سٹاف تعینات کرنے کے سلسلے میں کچھ ایسی کمٹمنٹ لیتے ہیں جس میں عوام کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، تو یہ دوسری قانون سازی کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ تیسری سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی تک نظر انداز ہوئی ہے وہ قانون سازی یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف یا کور کمانڈر جو ہے اسے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی حکومتی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ تیسری بڑی گندی لابنگ اور آشرواد حاصل کرنے کی جو کاوشیں ہوتی ہیں جس سے ماورائے قانون اور ماورائے آئین اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ عہدے ہیں، اور ان عہدوں کے لیے نیب کا چیئرمین ہو گیا، وفڈا کا چیئرمین ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کے عہدوں میں نوازنے کے لیے سینیٹر ہو گیا، تو اس طرح کے عہدوں میں نوازنے کے لیے وہ پھر لابنگ کرتے ہیں اور میس کریٹ ہوتا ہے، پاکستان کے حالات پھر دوبارہ پستی کی طرف جاتے ہیں، ابتری کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تیسرا بڑی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں دیا جائے گا ان دونوں مقدس گائے کے افراد کو۔ چوتھا اہم جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ یہ کہ اتنے بڑے عہدے پر چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹس اور چیف آف آرمی سٹاف اور کور کمانڈرز یہ اپنے ہاتھ سے سالانہ اپنی پرفارمنس لکھیں، خود ان کی اے سی آر کوئی اور نہ لکھے، یہ اپنی پرفارمنس خود اپنے ہاتھ سے ہر سال لکھ کے حکومت کو دیں کہ انہوں نے اس سال ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور انہوں نے کیا اصلاحات کی ہیں، آرمی میں کیا امپرومنٹ کی ہے، عدلیہ میں کیا امپرومنٹ کی ہے، کتنے فیصلے جو ہے وہ کوئکلی ہوئے ہیں اور کتنے فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پر ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں مقدس گائے کو ہر سال ان کو اپنی اے سی آر بے شک اور کوئی نہ لکھے اپنے ہاتھ سے، کیونکہ اگر سیاستدان لکھیں گے تو پھر ایک نیا دروازہ کھل جائے گا سیاست میں انوالومنٹ کا، اور اے پولیٹیکل نہیں رہ پائیں گے، اس لیے یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے نہیں، پھر اس کو اوپن کر دیا جائے اس ڈاکومنٹ کو میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ کے لیے، تاکہ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کی جو پرفارمنس شیٹ ہے کیا وہ فیکٹس اور حقائق پر مبنی ہے اور واقعی ایسا ہوا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی اور پبلک میڈیمز میں بھی۔ پانچویں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی چیف جسٹس یا چیف آف آرمی سٹاف یا کور کمانڈر ہے اس کو جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے وہ ملک سے فرار ہو جاتا ہے، یعنی اس نے ایک ایسے کرتوت کیے ہوتے ہیں کہ وہ عوام کو اس کی فیملی اور وہ عوام کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس نے پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی جزیرہ، کوئی نہ کوئی ملک ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، وہاں اس نے اپنا پیسہ ٹرانسفر کیا ہوتا ہے اور وہاں پر اپنی جائیدادیں بنائی ہوتی ہیں۔ ایک قانون سازی یہ کرنی چاہیے کہ 3 سال تک کم از کم، ویسے تو 5 سال ہونا چاہیے اخلاقی طور پر، لیکن چلیں منیمم کر لیں، اگلے چیف آف آرمی سٹاف اور اگلے چیف جسٹس کے ٹینیور تک کر لیں کہ 3 سال تک کم از کم ان دونوں مقدس گائے کے افراد کو ملک نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی فیملیز اور وہ ادھر رہیں، تاکہ اگر انہوں نے کوئی ایسا گند گھولا ہو تو وہ عوام میں گھل مل کے دیکھیں، عوام میں نکل کے دیکھیں اور اس ملک میں 3 سال رہ کے دیکھیں کہ انہوں نے جو پرفارمنس دی اپنے عہدے پہ، اپنے دور حکومت میں، اس کا عوام میں ریئیکشن کیا ہے، اور اگر وہ عوام میں نہیں نکل پائیں گے تو 3 سال خود سے ہی قید بامشقت کاٹ کے ملک سے جائیں گے۔ وہ عوام میں اگر گھلنے ملے کے قابل نہیں رہیں گے تو وہ اس چکروں میں پرفارمنس ضرور دکھائیں گے تاکہ وہ عوام میں گندے نہ ہوں۔ چھٹا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ قانون سازی کریں کہ اس عہدے کے اہل وہ افراد ہوں گے جن کا کوئی بھی اولاد جو ہے وہ بیرون ملک نہ پڑتی ہو، بیرون ملک کاروبار نہ کرتی ہو، ان سب کی تمام فیملی جو ہے ان کا سٹیک پاکستان میں ہو، یعنی ان کے بچے بھی پاکستان میں کاروبار کر رہے ہوں، ان کے بچے پڑھ بھی پاکستان میں رہے ہوں۔ میں دیکھتا اگر ان کے بچے پاکستان میں کاروبار کر رہے ہوتے اور پاکستان میں پڑھ رہے ہوتے تو یہ کس طرح تعلیمی نظام کو برباد کرتے اور کس طرح یہ بزنس کمیونٹی کو برباد کرتے اور پاکستان کی معیشت کو گراتے اگر ان کا اپنا سٹیک بھی اس کے ساتھ ہوتا تو یہ سب سے امپورٹنٹ شک ہے کہ ان کا فیملی ممبر کوئی بھی بیرون ملک نہ کاروبار کر رہا ہو، نہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہو، جو کچھ بھی ان کا سٹیک ہو، جو کچھ بھی ان کا جو رسک ہو وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو، تو پھر
میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، کس طرح ذاتی آشرواد حاصل کرنے کے لیے ملک کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور ملک سے دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ چند پوائنٹس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو میری اصلاح ضرور کریں۔ میں کسی بھی سیاسی پارٹی سے مبرہ ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، اور میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان اب بہت ہو گیا بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پر، بلکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور اگر یہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو نکالنے کے لیے یہ کچھ بھی نہ کریں آپ، اور کچھ بھی پیرامیٹر نہ اڈاپٹ کریں، صرف یہ پیرامیٹر اڈاپٹ کر لیں، آپ کی جوڈیشری اور آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ اے پولیٹیکل ہو جائیں گے اور فیصلے میرٹ پر کریں گے، اور جب فیصلے میرٹ پر ہوں گے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 5 سال میں پاکستان ایشین ٹائیگر کے طور پر پوری دنیا کی معیشت پر ابھرے گا، اور پاکستان کی جوڈیشری کا جو 135واں نمبر ہے وہ بھی 140 میں سے کوئی 100 کے اندر آ جائے، خوشائن بات ہوگی۔ اور اسی طرح جو پوری دنیا میں پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ بدنام ہوئی پڑی ہے، وہ ہر اشارہ ان کی طرف جاتا ہے، ہر جو گندا کام ہو رہا تھا دنیا میں اور پاکستان میں وہ ان کی طرف اشارہ جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کی عزت بھی بحال ہوگی۔ مجھے ضرور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کامنٹس، اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔